السلام علیکم۔ الحمدللہ، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ کسی چیز کی آمد سے پہلے اگر اس چیز کے فضائل ہمیں پتہ چل جائیں یا اس چیز کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں واضح ہو جائے تو اس عمل کو کرنا یا اس چیز کو منانا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہوتا ہے اور انسان اس عمل کا صحیح سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح رمضان بس آنے ہی والا ہے۔ اسی طرح رمضان اس کی فضیلت اور روزہ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اگر ہمارے سامنے واضح ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم اس رمضان کا صحیح سے فائدہ اٹھا پائیں، ورنہ کسی چیز کی اگر فضیلت اور اہمیت ہمارے ذہنوں میں واضح نہ رہی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز چلی جاتی ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد پھر انسان پچھتاتا ہے کہ کاش مجھے اس چیز کی فضیلت پتہ ہوتی تو میں اس کے فائدے اٹھا لیتا۔ تو آئیے اس رمضان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، میں اس مہینے کی کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی۔ تو گویا رمضان کی پہلی فضیلت وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ایک فرض عبادت کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ روزے جو ایک فرض عبادت ہے، اس فرض عبادت کے لیے اللہ نے جس مہینے کو چنا وہ مہینہ رمضان کا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں اس سے بالکل یہ بات کلیئر ہے، بالکل بات واضح ہے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ نے اپنی فرض عبادت کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا اور کیا کہا تم پر روزے فرض ہیں۔ کیسے؟ جیسے پچھلی قوموں پر فرض کیے تھے، چاہے کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، روزے کا تصور ان کے اندر بالکل پایا جاتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ بدھ ہو، چاہے وہ سکھ ہو، دنیا کے کسی مذہب کو دیکھ لیجئے، روزے کا تصور اس میں بالکل واضح ہوتا ہے۔ الگ الگ ناموں سے ہوتا ہے لیکن روزہ واضح ہوتا ہے۔ رمضان کا اصل فائدہ کیا ہے؟ روزوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم تقوی اختیار کریں اور اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کریں۔ اور میں نے روزے رکھے 30 دن، میرا معاملہ پھر بھی وہی رہا جو رمضان سے پہلے تھا۔ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا تھا، جھوٹ بولا جا رہا تھا، بد کلامی، بد اخلاقی، مطلب نماز کو چھوڑا جا رہا تھا، فرائض کو چھوڑا جا رہا تھا۔ کیا میں نے رمضان کا مقصد حاصل کیا؟ کیا مجھے رمضان کے حقیقی فائدے ملیں گے؟ بالکل نہیں۔ رمضان کا اصلی فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو اس مہینے روزے رکھ کر وہ تقوی اختیار کر لیتا ہے اور اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ رمضان کے روزوں کا مقصد ہے۔ رمضان کی پہلی فضیلت کہ اللہ نے اپنی فرض عبادت کے لیے اس مہینے کو چنا اور ہمیں چاہیے کہ ہم بنا وقت ضائع کیے پورے روزے رکھیں اور عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہوتی ہے۔ پہلا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کہ تو نماز قائم کر۔ تیسرا کہ تم روزے رکھو۔ چوتھا کہ تم زکوٰۃ دو۔ پانچواں کہ تم حج کرو۔ تو یہاں اس حدیث میں روزے کو فرائض میں سے، بنیادوں میں سے بتایا گیا ہے۔
5 بنیادیں: پہلا توحید، شہادت، دوسرا نماز، تیسرا روزہ۔ تو روزہ ایک سکون ہے اسلام کا، یاد رکھیں ایک پلر ہے اسلام کا، یاد رکھیں ایک بنیاد ہے اسلام کا، یاد رکھیں۔ تو یہ جو ہے فرائض میں سے ہے۔ اللہ نے فرض عبادت کے لیے کون سا مہینہ چنا؟ رمضان کا مہینہ چنا، یاد رکھیں۔ اس کا مقصد بتایا، ہم تقوی اختیار کر لیں، ہم نیک انسان بن جائیں، ہم اپنے رب کے کہنے پر چلیں، اس کی عبادتیں کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا اور فرمایا کہ مجھے کچھ ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کر۔ پھر فرمایا کہ فرض نماز قائم کر، اور اس کے بعد رمضان مبارک کے روزے رکھ، اور فرمایا کہ لوگوں کو زکوٰۃ عطا کر۔ پھر اس شخص نے فرمایا کہ قسم کھائی کہ مجھے اللہ کی، اس کی ذات کی، میں اس میں سے ایک بھی کام زیادہ یا کم نہیں کروں گا، جتنا میرا اللہ چاہتا ہے میں اتنا ہی کروں گا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور ایک کتاب کو فرق کرنے والی کتاب بنایا ہے۔ والفرقان کہا، فرق کرنے کا معنی ہوتا ہے فرقان، حق کو باطل سے الگ کرنے والا، سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے والا، صحیح کو غلط سے الگ کرنے والا، اچھے کو برے سے الگ کرنے والا۔ تو اس قرآن کو اللہ نے فرقان کہا۔ تو اس مہینے کو اللہ نے آخری کتاب نزول کرنے کے لیے چنا۔ کچھ نہ کچھ تو بات ہے اس مہینے میں جو اللہ نے اسے چنا، یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہو سکتا۔ یہ مہینہ اتنا خاص ہے، اتنا مبارک ہے، اتنا مقدس ہے، تبھی اللہ نے اپنی آخری کتاب کے لیے اسے چنا کہ اللہ نے اپنی وحی کے نازل کرنے کے لیے، اپنی آخری وحی کے نازل کرنے کے لیے اس رمضان مبارک مہینہ کو چنا۔ تو آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی اس رمضان کی اہمیت۔ یہ بہت مبارک مہینہ ہے، ہم سب کو عبادت کرنی چاہیے، جتنا کر سکیں پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں عبادت کریں اللہ کی، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں اور نیکی کے راستے پر چلیں۔ بس زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو یہیں مکمل کرتی ہوں۔ اللہ کی جتنی باتیں کروں اتنی کم ہے، تو دعا ہے میری دل سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی ہدایت عطا کریں، اور آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں کہ مجھے بھی اللہ اس راستے پہ ہمیشہ چلاتے رہیں، میری دینی نالج میں اضافہ کریں، اور میں آپ لوگوں کے سامنے یوں ہی اسلامک بیان نازل کرتی رہوں، آمین۔ تو اس ویڈیو کو میں یہیں مکمل کرتی ہوں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔